السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سوشل میڈیا پر ایک بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ دو قسم کا سالن ایک ساتھ کھانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ میں اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور صحیح حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں دو قسم کے کھانوں کو کھایا ہے، کھجور اور کھیرا یعنی ککڑی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5449 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2043، 5330 وغیرہ پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو قسم کے کھانوں کو کھایا جا سکتا ہے، دو قسم کے پھل کو کھایا جا سکتا ہے، دو قسم کے اگر سالن ہوں تو ان کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں دودھ اور شہد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سالن ایک برتن میں نہ تو اسے کھاتا ہوں اور نہ انہیں حرام ہی کرتا ہوں۔ یہ حدیث معجم الاوسط طبرانی کی حدیث نمبر 7404 ہے۔ اسی طرح سے مجموع البحرین کے اندر مجموع البحرین حدیث نمبر 4060 ہے۔ اس کی سند کو دلیل بنا کر کے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ دو قسم کے سالن کو ایک ساتھ کھانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، لہذا دو قسم کے سالن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ بات باسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر محمد ابن عبد الکبیر یہ راوی مجہول الحال ہے۔ اس کے بارے میں امام ہاشمی کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الکبیر کو کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الکریم ابن شعیب ہے، لم عرفہ کہتے ہیں معلوم نہیں یہ کون ہے، جیسا کہ مجموع الجوائد کے اندر امام ہاشمی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حدیث کے بارے میں ایک راوی اور ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند کے اندر دوسرا جو راوی ہے محمد ابن ابان، اس کو ابو حاتم رازی نے کہا کہ لیس بقوی، یہ قوی نہیں ہے، حدیث میں یہ قوی نہیں ہے اور اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 199 میں۔ اسی طرح سے اس راوی کو محمد ابن ابان کو ضعیف کہنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام بخاری و ابو داؤد و نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ہیں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ تعجیل المنفعات بزوائد الرجال والائمہ الاربعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165۔ اسی طرح سے لسان المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 488 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی سند ضعیف ہے، ویک ہے، اتھینٹک نہیں ہے، لہذا اس کو دلیل میں پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔